أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی وبا اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں جی، آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے سبق نمبر 104، لیسن نمبر 104، جس میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، یاد نہ آئے کہ کہاں رکھی تھی، یا کہیں مس ہو جائے یا کہیں گر جائے، تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، ہمیں کون سی قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری چیز یاد آ جائے، یا پھر گم ہوئی چیز جو ہے وہ ہمیں مل جائے، تو ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے کہ ہماری گم شدہ چیز جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی قرآن کی کون سی آیت پڑھیں گے، اور حدیث کون سی پڑھیں گے، اور ہم اس میں درود شریف بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں وہ چیزیں ہمارے سامنے کھل چکی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی قرآن مجید کی ہی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور جہاں جہاں آپ کو رکھنے کی عادت ہے، جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چیز رکھتے ہیں، وہاں وہاں آپ دیکھیں اور ساتھ ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے، یہ جو ہے یہ بھی بہت مفید ہے اس چیز کے بارے میں کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز گر جائے، کوئی چیز رکھ کے بھول گئے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور بڑی ہی بابرکت آیت ہے اور بڑی پاورفل آیت ہے۔ اس کو جو ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے بھی کہا تھا کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز وہ رائی کے دانے کے برابر ہے، وہ چاہے پتھروں کے نیچے ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبر رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز کی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب آپ نے یہ پڑھنا ہے تو آپ نے یا بنیا نہیں پڑھنا، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے کو تلقین کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پھر اس کو پڑھنے تلفظ صحیح ہونا چاہیے آپ کا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اس آیت کو آپ زبانی یاد کر لیں، اور جب بھی آپ کی کوئی چیز گر جائے، کوئی چیز رکھی ہوئی بھول جائے، کوئی چیز آپ کی چوری ہو جائے، آپ کی چیز گم ہو جائے، مس ہو جائے، کہیں پر پتہ نہ چل رہا ہو، تو آپ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ قرآن کی آیت کی برکت سے جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ کی چیز جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور اس کو بھی زیادہ سے زیادہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کو بھی ورد کریں، اور ساتھ آپ نے درود شریف نہیں چھوڑنا، آپ نے درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور چیز کو ڈھونڈتے ہوئے جہاں آپ کو رکھنے کی عادت ہے، جہاں کہیں آپ نے رکھا ہے، درود شریف پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز درود شریف کی برکت سے آپ کا ذہن جو ہے وہ کام کرے گا، اور آپ کے ذہن کے اندر رکھی ہوئی چیز، بھولی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ آئے گی۔ آپ نے 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اس آیت کو پڑھنا ہے، درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے، اور اس آیت کو آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز قرآن کی برکت کی آیت کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ اپنی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی چیز
ضرور ملے گی، کیونکہ قرآن کی یہ شان ہے کہ اگر قرآن پڑھنے کے بعد جب دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ 3 چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی، ایک یہ والی آیت، اور ایک انا للہ و انا الیہ راجعون والی آیت، اور ایک آپ نے درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس چینل کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں، اور اس میں آپ کے تعاون کی بھرپور ضرورت ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے. نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.